السلام علیکم میرے دوستوں، اس وقت ہم کھڑے ہیں اٹلی کے علاقے میلان کے شہر دومو میں۔ دومو یہ ہمارے پیچھے ایک قدیم چرچ ہے جو 14ویں صدی میں بنائی گئی تھی، تقریباً 600-700 سال پہلے، جب مغل ابھی شاید ہمارے ہندوستان میں نہیں آئے تھے۔ یہ اگر آپ میرے سامنے دیکھیں، یہ گھوڑا اس کے اوپر سوار۔ یورپ کے جو جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں آپ کو گھوڑا ملے گا اس پہ سوار۔ یہ نشان ہے فخر کا۔ ان کے بہت داد نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے دنیا کو روندا ہے، اٹلی ہو، پرتگال ہو، اسپین ہو، فرانس ہو، انگلینڈ ہو۔ یہ آج بھی دنیا کی موسٹ ماڈرن تہذیبیں ہیں اور ملک ہیں جہاں ہمارے لوگ بھاگ کے آتے ہیں سمندر پار کر کے اور اپنے قیام کے لیے پیپر لیتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں۔ ہم جو میں اور حبیب صبح شام چیختے ہیں، گلا پھاڑتے ہیں کئی سالوں سے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہم سے تعویذ لیں، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو منڈے پہ بٹھائیں گے یا ہمیں آپ منڈے پہ بٹھائیں؟ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو دنیا کی چیزیں ہیں فخر کرنے کے لیے۔ یہ پتھر یہاں لگا ہوا ہے جو آج سے 1000 سال پہلے کے بنے ہوئے روڈ آج بھی اتنے ایڈوانس ہیں۔ ان کے پاس ہر چیز ہے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ پاک فوج زندہ باد، ملک کی سلامتی۔ اور جمعہ 8 دن ہوئے نظر تمہاری ٹیڑیاں، بے شرم کے حیا کرو۔ اور دنیا پہ رول کرنے والے کہیں ہم نے نہیں سنا، اٹلی میں، فرانس میں ملک کی سلامتی، پاک فوج ہماری جند ہے۔ اور پورے دنیا کی فوج آؤ بھائی، انڈیا کی فوج، کوریا کی فوج، چائنا کی فوج، امریکہ کی فوج، کوئی ایسا ملک دنیا کا ہے جس کی فوج نہیں ہے؟ تو یہ بات کرنے والی ہے۔ وہ جیسے دنیا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، فوج آپ کا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ نے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے۔ جو حقوق کی بات کرتا ہے، سڑکوں کی سہولیات کی، اسپتال کی، تعلیم کی، سسٹم کی، انصاف کی، تم درمیان میں پاک فوج زندہ باد کیا تم کر رہے ہو؟ وہ یہ جو جہان ہے، یہ جو دنیا ہے، جب یہ دیکھو تو آپ کے پاس وہ ایک ڈرامہ تھا میرے پاس ماں ہے، تو سوال یہ ہوتا تھا ہمارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تاریخ ہے، 1000 سال 2000 سال پرانے سڑکیں، روڈ جو آج چل رہی ہیں، سسٹم ہے۔ اور آپ کے پاس کیا ہے؟ راجے، چودھری گجر، چودھری خلاق، چودھری یاسین، اب ماما ریاست، ملک نواز، وہ ایک فوت ہو گیا ویسے سلطان، ماما ارشد۔ تو ہم آپ کو حیا دلاتے ہیں، غیرت دلاتے ہیں، آپ ہی نے کام کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ہے ہمارے پاس کوئی تاریخ؟ راجے، چودھری، بھائی نتر کھاتے رہے ہو آپ ان سے، یہ دنیا پر راج کیا انہوں نے، تو یہ شرم کی بات ہے۔ اور ہمارے یہ ہمیں نام نہیں لکھوانا چاہیے۔ اگر ہمیں غیرت ہو تو یہ اکنالج کریں، یہ مان لیں کہ ہم دنیا میں اگالی ہیں اور ہم دنیا میں صرف آئے یہاں گند ختم کرنے کے لیے۔ پہلے یہ مانیں گے تب جا کے آپ کو غصہ آئے گا کہ بھائی ہم بھی اپنا ملک بناتے ہیں جیسے یہ ملک ہے۔ کوئی ان ملکوں میں تمہارے جو جرنیل ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں۔ اتنے ایک ہوٹل تک گیا، اس نے تاریخ ہے 1928۔ ہاں 1928 جو ہوٹل بنتا، ہاں 47 جناب آزاد ہوئے کیا صاحب نے۔ تو ہمارے پاس تاریخ کیا ہے؟ سسٹم نہیں، پولیس نہیں، عدالتیں۔ یہ جو ہمیں گالی دے رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے خلاف ہیں، یہ کمی ہے، کمی۔ ان کی بے سال کے بعد فوت ہو جائے، اس کے بعد خرد کے لیے، کھنگ کے لیے، کھانسی کے شیبت شہدود نہیں ہے۔ جتنا بھوکھا فقیر ننگا کمی، وہ اتنا بڑا بے وطن۔ وہ جتنے بڑے جرنیل سیاستدان، وہ ہر وقت تیار ہیں اپنے اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یہ دنیا خریدنے کے لیے۔ آدھی دنیا انہوں نے خریدی ہوئی ہے۔ تو تمہارے پاس کیا ہے؟ فوج۔ چوپو گے اس کو، وہ ہر ملک میں فوج ہوتی ہے۔ اور ہم کھورو ان کی فوج نہیں ہے، تو کہہ رہے حملہ ان پہ، تو کہہ رہے حملہ انگلینڈ پہ، تو کہہ رہے حملہ امریکہ پہ۔ کچھ تو سنیا کبھی کوئی اٹالین یا امریکی کے ہے امریکی فوج زندہ آباد؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں یہ پیارے کرتے فوج سے؟ وہ مسجد میں مولوی ہوتا ہے، کبھی سنا آپ نے بندہ ہمارے مولوی زندہ آباد کیوں وہ ہے؟ وہ مسلمان سب نماز پڑھتے ہیں بھائی، مولوی میں پڑھا لوں گا، ابھی پڑھا لے گا۔ تو ہم آپ کی حمیت کو جگاتے ہیں، اور اپنے معصوم بچوں کی طرف کو رام خورو اور ڈوب کے اور دنیا میں 2026 ہوئے۔ وہ یہ تو دنیا کی تہذیب ہے، وہ ساتھ چائنا ہے۔ اس سے بڑی عمارتیں ایک گلی میں آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ 6 فٹ کی تم لاشیں ہو، وہ 3 فٹ کے آدمی ہیں، وہ
ہم نے یہ دنیا دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں چائنا 50 سال آگے یورپ سے, تو اس کا حال کیا ہوگا؟ محنت ہے نا. تو غیرت کھاؤ, اپنی قوم, اپنے گھر, اپنے بچوں, اپنے آپ سے پیار کرو. ساڑا بس ایک نعرہ بٹو زندہ ہے, بس اس کی زندہ رکھنا, جب تک آپ کو کور ہی جانے ہیں اس کی زندہ رکھنا. وہ اویلی کشمیر میں جتنے وہ تھے, وہ نعرے لگانے والے وہ کنکترے, وہ جو کھک لگی ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ تمہیں گالی دے رہا ہے, تم نے کہا نعرے. اتر 500 سال تم یوں ہی ذلیل ہو گے. تمہاری بے اور تمہاری بیٹی تار کے باہر مر جائے گی, تڑپ گئے, کیونکہ تمہیں حیا نہیں ہے. تمہاری ہر بیٹی, ہر بہو, ہر بہن کا جو بچہ ہے وہ پروفیشن سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا ابھی بٹو زندہ ہے, ثناء اللہ زندہ ہے, شیر زندہ ہے. تمہیں شرم نہیں ہے تمہارے بارے میں, یعنی کہ اس صورت حال کے بارے میں. اس کے علاوہ اصل تو اور کچھ نہ آخر سکنے. تھوڑی جی اپنی غیرت جگاؤ, غیرت جب جا گئی پھر سارے معاملات سیٹ ہو گئے. جو یورپ میں بیٹھے ہوئے, یورپ میں وہ تو ہند ہیں, وہ جان دیکھ ہی نہیں رہے. ختم کھان گیا, ختم کھاتا, روٹی کھا دی, بیاہ پر کے روٹی کھا دی, مرغا کھاتا, مرغا پیٹ باہر آئے تھے, پرواہ نہیں ہے. وہ جو بھائی یورپ میں آ چکے ہو یار, آپ یہ جان دیکھ چکے ہو. 2 آپشن ہیں, ایک تو یہ ہے بھول جاؤ, وہ جائے جہنم میں, یہاں بھی بناؤ. دوسرا ہماری طرح ہے کہ یہ دنیا اتنی ایڈوانس ہے, ہمارا ملک کیوں نہیں, پنجاب کیوں نہیں, کشمیر کیوں نہیں, وہ لوگ ایڈوانس کیوں نہیں, یہ بھی فوج ہے, وہ فوج میں کام کیوں نہیں کرتی. تو مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا تو اس نے فوج کی توہین کی ہے, کیا مطلب ہے؟ وہ آج بھی امریکی فوجیں دنیا بھر میں پھر رہی ہیں, چائنی فوج پھر رہی ہے. کبھی وہاں پہ یہ ایشو ہوا فوج کا, تو تم کوئی نرالے فوجی ہو, کوئی نرالے تم ہو. تو معلوم ہوا جو نیچے گالی دے گا یہ وہ ہے جو کنکترا ہے, جو قوم کا کمی ہے, جو ہاری ہے. اور یہ وہ ہے جو زندگی بھر لوگوں کے نعرے لگاتا اس دنیا سے واصل جہنم ہو. یہ دنیا ان کے لیے ہے جو تبدیل کا خواب دیکھیں, اور یہ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. یہ میرے دائیں بائیں دیکھیں, یہ پہاڑ نما عمارتیں, یہ 3 4 5 100 سال پہلے بنائی گئی تھی. اور ہم کو مولوی نے کہا پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے پاس فوج ہے. اور بدن سے پتر بنو ہوئے, کم ہے کہ مینڈک نہ بنو, کم ہے کہ ڈڈو. اس نے کہا تھا میری دنیا یہاں سے وہاں تک ہے, کیونکہ اسے کبھی جو سمندر دیکھا ہی نہیں تھا. تو تم قوم کے ڈڈو ہو, مینڈک ہو, اسے باہر نکلو, یہ دنیا دیکھو اور شرم کھاؤ, اور اپنے پنجاب, اپنے کشمیر, اپنے کے پی کے, اپنے بلوچستان کو یہ دنیا بناؤ, تاکہ ہمارے جیتے جی وہ دنیا یہاں پہنچے, آپ کے بچے سنوریں. یہی ہمارا میسج ہے. آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی وہ بغیر دوائی کے نہ مرے, آپ کا بیٹا کسی کے کہنے پہ FBI میں نہ مرے. یہ ہم کہہ رہے ہیں. کبھی ہم نے آپ سے ایک چھوٹی گولی مانگی ہے اور آپ ہمیں پتھر مار رہے ہو. تو انسان نے پتر بنو, آپ کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی, کیونکہ یہ ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گی. آپ ہم پہ بھوکتے رہیں گے کیونکہ آپ کے یہ DNA میں ہے. انشاءاللہ کشمیر زندہ باد, آپ زندہ باد, اور دنیا کے وہ پرامن لوگ پائندہ باد.